بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز سامعین گرام، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی القریشی اسدی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت صفیہ بن عبد المطلب ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور دولت اسلام سے سرفراز ہوئیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، مگر آپ کی والدہ آپ کو ابو طاہر کہا کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پھوپھی ہیں۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار اٹھانے کا اعزاز حاصل کیا۔ مدینہ اور حبشہ ہر 2 ہجرتیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگی معرکوں میں شریک ہوتے رہے اور ایسی شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ ان 6 اصحاب میں سے ایک ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کے وقت خلافت کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 28 سال کے تھے۔ بچپن کے حالات بہت کم معلوم ہیں، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدا ہی سے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ جوان ہو کر ایک بہادر اور علوہ العزم مرد ثابت ہوں۔ چنانچہ وہ بچپن ہی میں عموماً انہیں مارا کرتیں اور سخت سے سخت محنت و مشقت کے کاموں کا عادی بناتی تھیں۔ ایک دفعہ نوفل بن خویلد، جو اپنے بھائی عوام کے انتقال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سرپرست تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برہم ہوئے کہ کیا تم اس بچے کو اسی طرح مارتے مارتے مار ڈالو گی؟ اور بنو ہاشم سے کہا، تم لوگ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ذیل رجز میں اس خفقی کا جواب دیا، جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتی ہوں تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ میں تو اسے اس لیے مارتی ہوں کہ یہ سمجھدار ہوشیار ہو جائے اور لشکروں کو شکست دے اور مال غنیمت لے کر آئے۔ اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ وہ بچپن ہی سے بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک جوان آدمی سے مقابلہ پیش آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ لوگ اسے اٹھا کر شکوہ کرنے کے غرض سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لائے تو انہوں نے معاذرت کی بجائے سب سے پہلے پوچھا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ پیارے دوستو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے بارے میں ایک اور واقعہ یہ ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ ابدری مشرقین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلہ پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے، اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرق طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی جان نثار ہوا کرتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر فرمایا، چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے، اس وجہ سے اگر زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا۔ پیارے دوستو، حضرت زبیر بن العوام
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بھی تھے۔ ایک دفعہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ نے غزوہ خندق کے دن دشمن کے صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے۔ واپس آتے ہوئے انہوں نے چند اشعار پڑھے: میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کم سن تھے لیکن استقامت و جانثاری میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے مشہور کر دیا کہ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جذبہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خود ہو کر اسی وقت ننگی تلوار کھینچ کر مجمع کو چیرتے ہوئے آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، زبیر یہ کیا ہے؟ عرض کی، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ننھے زبیر کا یہ جذبہ دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اہل سیر فرماتے ہیں کہ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ فدویت و جانثاری میں ایک بچے کے ہاتھ سے برہنہ ہوئی۔